حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جس کا دل خوف سے پاک ہو، جس کی روح سکون میں ہو، جس کا نفس مطمئن ہو اور جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی میرا دل ہر وقت ڈر میں رہتا ہے، عجیب وسوسے آتے ہیں، کبھی بلا وجہ دل گھبراتا ہے، کبھی قبر کا ڈر، کبھی موت کا ڈر، کبھی بے سکونی اور کبھی دل ایسے ڈوبتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہونے والا ہو، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل خوف سے پاک ہو جائے، اس کی روح مضبوط ہو جائے، اس کے وسوسے ختم ہو جائیں اور اس کی زندگی میں سکون آ جائے تو وہ یہ آیت مبارکہ اپنا معمول بنا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 اللہ کا وہ کلام ہے جس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، وسوسے جل جاتے ہیں، شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے۔ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، سن لو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دل بے چین ہو، خوف میں ہو، وسوسے آ رہے ہوں یا کبھی بلا وجہ رونا آ رہا ہو یا انسان کو لگے کہ دل کی حالت کمزور ہو گئی ہے تو سب سے پہلے وضو کرو، اگر وضو نہیں تو تیمم کر لو، پھر کسی پاک جگہ بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو، دل میں یہ تصور کرو کہ میرا دل اندھیرے کمرے کی طرح ہے جہاں خوف، غم، پریشانی، وسوسے اور گناہوں کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور پھر یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھو کم از کم 313 بار۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یہ تصور کرو کہ اللہ کا نور تمہارے دل میں اتر رہا ہے اور دل کے ہر کونے سے اندھیرا باہر نکل رہا ہے، دل ہلکا ہو رہا ہے، دل کے اندر سکون بھر رہا ہے، ایک ٹھنڈک، ایک روشنی، ایک نور اور ایک عجب سا اطمینان تمہارے دل کو پکڑ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی دل بے چین ہو اس آیت کو پڑھو، اگر رات کو ڈر لگے تو یہ آیت پڑھ کے سو جاؤ، اگر سوتے میں ڈر لگے تو یہ آیت پڑھ کے اپنے دل پر دم کر لو، اگر قبر کا ڈر لگے تو یہ آیت پڑھو، اگر موت کا ڈر لگے تو یہ آیت پڑھو، اگر دنیا کے حالات ڈرانے لگے تو یہ آیت پڑھو، اور اگر انسانوں کی باتیں دل کو دکھائیں تو بھی یہ آیت پڑھو، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے سوا کسی چیز میں نہیں ہے۔ ایک دن ایک نوجوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی میں رات کو سوتا ہوں تو عجیب عجیب خواب آتے ہیں، کبھی دیکھتا ہوں کہ کسی اندھیرے کنویں میں گر گیا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے، کبھی دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر پہاڑ گر رہا ہے، اور ان خوابوں کی وجہ سے میرا دل ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، چہرہ پیرا پڑ گیا ہے، جسم کمزور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر رات سونے سے پہلے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 313 بار پڑھا کرو اور دل میں یہ نیت کرو کہ یا اللہ میرے دل کو سکون دے دے، میرے خوابوں کو پاک کر دے، میرے خوف کو دور کر دے اور میرے دل کو اپنا بنا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو اپنا لیتا ہے اس کے دل سے شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان سب سے پہلے دل کو ڈراتا ہے۔ اگر دل ڈر جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر دل مضبوط ہو تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک دن ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، یا علی میرا شوہر بہت سخت مزاج ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے، بچے بھی ڈرنے لگے ہیں، گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھا کرو، اس آیت میں دلوں کو نرم کرنے کی طاقت ہے۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد 313 بار پڑھو اور دل میں یہ نیت کرو کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل کو سکون دے دے، میرے دل سے غصہ نکال دے، اس کے دل کو میری محبت سے بھر دے اور اس کے دل کو اپنی یاد سے آباد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں دلوں کے قفل کھولنے کی طاقت ہے، اس کے پڑھنے والے کا دل کبھی سخت نہیں ہوتا اور جس پر دم کر دیا جائے اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ صفین کا وقت آیا تو کئی سپاہیوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا، میں نے ان کو یہ آیت پڑھنے کو کہی، جب انہوں نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھا تو ان کے دلوں سے خوف نکل گیا، ان کی روحوں میں سکون آ گیا، ان کے چہروں پر نور آ گیا اور وہ شیر کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل ہمیشہ بہادر رہے، اس کی روح مضبوط رہے، اس کا نفس مطمئن رہے تو اس آیت کو اپنا معمول بنا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ فجر کے بعد 100 بار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایسا سکون دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی فتنہ اور کوئی بیماری اس کے دل کو ہلا نہیں سکتی۔ فرمایا کہ سکون کا تعلق دنیاوی چیزوں سے نہیں ہے، سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر سے جڑ جائے تو پھر دنیا کی ہر چیز چھن جائے لیکن دل مطمئن رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو اپنا وظیفہ بنایا؟ ان کے دلوں کو جنت کا سکون دیا جائے گا، ان کی روحوں کو جنت کی ہوائیں نصیب ہوں گی اور ان کے چہروں پر ایسا نور ہوگا کہ فرشتے بھی رشک کریں گے۔
اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے اس عظیم وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، ہمارے خوف کو اپنی محبت سے نکال دے اور ہمیں سکون قلب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔